أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، یہ اب دنیا کا ڈر اللہ نے تخویف دنیاوی اس کو بتایا کہ پھر ہوتا کیا ہے جب لوگ اتنے بے باک ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے کھپا چکے ہم، ہلاک کر دی ہم نے۔ القرون وہ دوستیاں یا وہ زمانہ، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، صدی قرن کو کہتے ہیں نا، قرون اس کی جمع آ گئی۔ لما ظلموا، جب ان لوگوں نے شرک کیا، جب ان لوگوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم، اور ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ہرگز ایسے نہیں تھے کہ اللہ پر ایمان لے آتے۔ کذالک، اور اسی طرح نجزی القوم المجرمین، مجرم قوم کے ساتھ ہم یوں اس کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں ان سے پہلے جو بستیاں تھیں وہ ہم کتنی کھپا چکے۔ قرن تو کہتے ہیں صدی کو، اور قرون ہوئی اس کی جمع، تو صدیوں کو کھپا چکے، تو مطلب یہ کہ ان صدیوں میں جو لوگ آئے، اس زمانے میں جو لوگ آئے، جو امتیں تھیں، ہم نے کیسے انہیں کھپا دیا، ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی حالتیں ایسی ہی تھیں جیسے اوپر گزری ہے نا، مصرف حد سے بڑھے ہوئے تھے، تو جن قوموں نے حد سے بڑھ گئے، سر اٹھایا، ہم نے انہیں بھی برباد کر دیا۔ کیوں؟ لما ظلموا، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا۔ کھائیں اللہ کی اور نسبت کسی اور کی طرف کریں۔ اب آہستہ آہستہ یہاں سے قرآن شرک کے موضوع کی طرف آ رہا ہے، اسی لیے ظلم کا ترجمہ یہاں پر مفسرین نے شرک سے کیا ہے کہ جب انہوں نے شرک کیا اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب عمومی طور پر قوموں میں جو آتا ہے اس وقت جب وہ شرک کریں اور اس کے ساتھ ایک گناہ کوئی ایسا شامل ہو جائے جس سے اللہ کی عام مخلوق کو تکلیف پہنچنے لگے، تو قومیں اس طرح ختم کر دی جاتی تھیں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ صورتحال پھر ختم ہو گئی کہ قوم پوری پہ ہی عذاب آ جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، انہوں نے شرک بھی کیا اور کم ماپ تول شروع کر دی نا، تو لوگوں کو تکلیف پہنچنے لگی، اللہ نے اس کو گوارا نہیں کیا، برداشت نہیں کی۔ اسی لیے کفر کے ساتھ حکومت چلتی رہتی ہے، لیکن کفر کے ساتھ جب ظلم مل جائے تو پھر حکومت نہیں چلتی، اور اگر تنہا ظلم ہو تو پھر تو مسلمانوں کی بھی حکومت نہیں چلتی۔ ظلم جو بھی کرتا ہے جلد یا بدیر اس کو انجام پہ پہنچنا پڑتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق، اللہ کو اپنے بندے بڑے عزیز ہیں۔ خدا ایسے ہی لوگوں کو کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیتا کہ جو ان کے ساتھ چاہو کرو۔ وہ ظلم ایک دن ایسا جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے کہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ کبھی فلاں چیز تھی۔ اس لیے یہاں پر ظلم، اس سے مراد تو شرک مفسرین نے لکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ پھر شرک اس حال میں کرتے رہے کہ وجاءتهم رسلهم بالبینات، ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آتے رہے واضح دلائل لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ جو یؤمنوا سے پہلے لام لائے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ نفی کی تاکید کے لیے، یعنی نفی میں شدت پیدا کرنے کے لیے، کہ ہرگز ایمان نہیں لائے، بالکل ایمان نہیں لائے۔ یا تو ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام نہ آتے، پھر کہتے کچھ۔ انہوں نے کیا کیا؟ نبوت کے باوجود انکار کرتے رہے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو گناہ گار ہو۔ ملزم اور مجرم میں فرق ہے نا، ملزم تو وہ جس پہ الزام لگا کہ اس نے چوری کی،
اور مجرم وہ جس کا جرم ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے چوری کی. الزام بہت لگتے ہیں، اچھے لوگوں پہ بھی لگتے ہیں، بروں پہ بھی لگتے ہیں، لیکن جب گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے تو عدالت کہتی ہے کہ یہ پہلے ملزم تھا اب مجرم، کیونکہ اس کا جرم کا ثبوت جو ہے وہ پایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجرم تھے ہم نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے کیونکہ انہوں نے شرک کیا. اور وہ جو قومیں گزر چکی جنہیں تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ قصہ پارینہ اور ماضی کی داستانیں نہیں ہیں.